میرا نام سمیرہ ہے اور میری عمر 22 سال کے قریب ہے۔ میری شادی 5 سال پہلے ہوئی اور میں ایک بیٹی کی ماں ہوں جو اس وقت پہلی جماعت میں پڑھتی ہے۔ میرے شوہر 8 سال پہلے روزگار کی تلاش میں امریکہ چلا گیا، جہاں سے وہ ابھی تک 3 بار پاکستان آیا۔ آخری بار وہ 1.5 سال پہلے پاکستان آیا اور صرف 10 دن بعد واپس چلا گیا۔ پہلے تو مجھے اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں اس کے بغیر رہنے کے عادی ہو گئی۔ تقریباً 1 سال پہلے ایک رات میں باتھ روم میں جانے کے لیے اٹھی تو پھر نیند نہ آئی، جس پر میں چھت پر چلی گئی، جہاں سے اپنے ہمسائے کو دیکھا۔ وہ اپنے لون میں اپنی بیوی سے پیار کر رہا تھا، جس سے میری سوئی ہوئی حس جاگی اور مجھے اپنے خاوند آصف کے پیار کے واقعات یاد آنے لگے، جس سے میرے اندر ایک انجانی سی آگ بھڑک اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تو اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں بیڈ پر لیٹی میرے اندر لگی آگ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اس رات میں نے اپنے شوہر کو امریکہ میں فون کر کے واپس آنے کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ ابھی 6 مہینے پہلے ہی تو پاکستان آیا تھا، اگلے 2 سال تک دوبارہ واپسی نہیں ہو سکتی، جس کے بعد میں مزید ڈس ہارڈ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کسی لڑکی کو پھنسا کر پیار کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر عمل کرتے ہوئے میں نے اگلے 2 ماہ کے اندر کمرشل ایریا میں ایک دکان پر کام کرنے والے 20 سال کے قریب عمر کے عامر نامی نوجوان کو پھنسا لیا، جس کو میں نے ایک روز دن کے وقت اپنے گھر بلایا اور اسی کو اپنے کمرے میں بٹھا کر کوک پلائی۔ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے کبھی بھی میرے شوہر نے پیار نہیں کیا تھا اور میرے لیے یہ مزہ نیا تھا۔ اس کا سارا پانی میرے اندر چلا گیا۔ اس کی مجھے بالکل پرواہ نہ تھی، کیونکہ 2 سال پہلے ہی میں نے اپنا آپریشن کروا لیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 5 ماہ تک میں دوسرے تیسرے دن عامر کو اپنے گھر بلا لیتی اور اس کے ساتھ پیار کرتی۔ کبھی تو میں بھی مکمل ہو جاتی، لیکن کبھی وہ مجھے ادھورا چھوڑ کر خود ڈھیلا ہو جاتا۔ ایک روز اس نے مجھے نیٹ پر اردو سٹوریز کی مختلف سائٹس بتائیں، جن کا میں ریگولر وزٹ کرنے لگی اور اپنا فارغ وقت کا خاصا حصہ کہانی پڑھنے میں مصروف کرنے لگی۔ اسی دوران میں نے کہانی لکھنے والے کئی افراد کو ای میلز بھی کیے، چند ایک نے مجھے رپلائی بھی کیا، لیکن ان کے ساتھ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ ایک روز میں نے اردو فن پر لاہور میں لائیو پرفارمنس کے حوالے سے ایک کہانی پڑھی تو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں یہ شو دیکھوں، جس کے لیے میں نے اس کی کہانی رائٹر کو ای میل کیا، جس میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جس کا مجھے 2 روز بعد جواب موصول ہوا۔ اس میں کہانی کے مصنف عادل محمود نے بتایا کہ ان کے شو کا آرگنائزر کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں، بلکہ وہ ایک دوست کی ریفرنس سے وہاں گیا اور اگلے پروگرام مارچ یا اپریل میں ہوگا، جس کے بعد ان کے ساتھ ریگولر میل کے ذریعے رابطے ہونے لگے۔ اس دوران ان کے چند ایک دیگر تحریریں بھی میں نے پڑھی اور میرے دل میں ان کے ساتھ ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں نے ایک روز ان کو میل کر کے ان سے ملنے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب میں مجھے اپنا فون نمبر سینڈ کر دیا، جس پر میں نے فون کیا، ان کو کال کی اور ان سے ملنے کے لیے کہا، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تو کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں ہیں، لیکن 2-3 روز تک واپس آ کر پہلی فہرست میں ملیں گے۔ یہ اتوار کا دن تھا جب مجھے دن کے 12 بجے کے قریب عادل صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ابھی فری ہیں اور ملنا چاہتے ہیں، جس پر میں نے ان سے کہا کہ آج میری بیٹی کو اسکول سے چھٹی ہے اور گھر پہ کچھ مہمان بھی آنے والے ہیں، اگر کل یا رات کا ٹائم رکھ لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ خیر یہ بات تو طے ہو گئی کہ رات کو 10:30 بجے عادل صاحب میرے گھر آئیں گے اور رات میرے پاس ہی ٹھہریں گے۔ رات کو 6 بجے کے قریب گھر سے تمام مہمان چلے گئے اور 7 بجے کے قریب میری بیٹی بھی سو گئی، جس کے بعد میں نہا کر فریش ہو گئی اور عادل صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جانے عادل صاحب کیسے ہوں گے، پینٹ کوٹ میں ملبوس، ایک بار عیب عمر رسیدہ شخص یا کوئی چل پلا نوجوان۔ خیر وہ وقت بھی آ گیا جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ 10:05 ہو گئے جب ڈور بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دروازے کے سامنے سفید رنگ کی مہران گاڑی کھڑی تھی
اور پاس ایک 30 سال کے قریب عمر کا ایک نوجوان جو بلیو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ دروازہ کھولنے پر کہنے لگا، آصف صاحب کا گھر یہی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے کہا، میں عادل، جس پر میں نے بڑا گیٹ کھول کر اس کو گاڑی اندر کرنے کو کہا۔ اس نوجوان نے گاڑی اندر پارک کی اور گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کہ گھر کا جائزہ لے رہا ہو۔ اس نوجوان کا قد 5 فٹ 10 انچ کے قریب ہوگا۔ سفید رنگ اور کلین شیو کیے ہوئے یہ نوجوان بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ چہرے پر کمال کا اطمینان، تاثرات دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ نوجوان پیار بھری کہانیاں لکھنے والا ہے۔ میں نے چند لمحے اس کا بغور جائزہ لیا اور پھر اس کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں ان کو بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بلا جھجک ٹانگیں نیچے کیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ٹھنڈا یا گرم؟ تو کہنے لگا، ٹھنڈا۔ میں فوری طور پر کچن میں گئی اور پھر سے کوک نکالی، 2 گلاس ٹرے میں رکھے اور کمرے میں آ گئی۔ گلاسوں میں کوک ڈالی اور ایک گلاس نوجوان کے ہاتھ میں تھما کر دوسرا گلاس خود پکڑ لیا۔ یہ نوجوان چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر کوک پی رہا تھا اور جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد نوجوان گویا، تو آپ ہیں سمیرا؟ جی۔ کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیسی لگتی ہیں میری تحریریں؟ بہت اچھی۔ لیکن یہ آپ سے اچھی نہیں ہو سکتی، آپ تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ میں ایک اجنبی کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر جھپ سی گئی۔ آپ اسلام آباد سے واپس کب آئے؟ میں دوپہر میں آیا تھا اور آتے ہی آپ کو فون کیا تو آپ نے بتایا کہ آپ مصروف ہیں، تو میں گھر جا کر سو گیا۔ 8 بجے کے قریب اٹھا اور گھر کا کچھ سامان وغیرہ بازار سے خرید کر لایا اور پھر آپ کی طرف آ گیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، بس چھوٹی سی جاب۔ کس قسم کی جاب؟ جی میں ایک سرکاری محکمے میں ہوں۔ اور آپ کے خاوند؟ جی وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ اوہ۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر میں نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا کہ آپ شوز اتار کر بیڈ کے اوپر بیٹھ جائیں۔ تو وہ شوز اتارنے لگا اور میں گلاس لے کر کچن میں چلی گئی۔ واپس آ کر اس سے کھانے کا پوچھا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اب چائے مل جائے تو بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے ٹی وی کا ریموٹ بھی مانگا۔ میں نے اس کو ٹی وی کا ریموٹ دیا اور کہا کہ اگر DVD پہ کوئی فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ آپ کے پاس پیار والی فلم ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر چند لمحے اس کو دیکھتی رہی، پھر انکار میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا، میری گاڑی میں پڑی ہیں، آپ لے آئیں گے یا میں اٹھا لاؤں؟ تو میں نے اس سے کہا، میں لے آتی ہوں۔ میں نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ پڑی 2 CDs اس کو لاک کر دی اور خود چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ واپس آئی تو ٹی وی پہ کوئی ہوم میڈی دیسی فلم چل رہی تھی۔ میں چائے لے کر اندر آئی تو نوجوان نے مجھ سے کپ لے کر بیڈ کی ٹیک پر رکھ دیا اور جیب سے ایک پلاسٹک کی پڑیا نکالی جس میں سے ماچس کی ایک دیا سلائی پر لگے مسالے جتنی کوئی چیز نکال کر چائے سے پہلے منہ میں ڈالی۔ پھر چائے پینے لگا۔ میں اس کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گئی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور ساتھ ہی کہنے لگا، مجھے کانٹے تو نہیں لگے ہوئے؟ آپ دور ہو کر بیٹھی ہیں۔ میں شرمندہ سی ہو کر اٹھی اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پہ بدستور فلم چل رہی تھی جس سے میرے جسم کا درجہ حرارت بڑھ رہا تھا، جبکہ میرے ساتھ بیٹھا عادل نامی نوجوان میری طرف دیکھ کر ہلکا ہلکا سا مسکرا رہا تھا، جس سے میں سکڑتی جا رہی تھی۔ اس کو آئے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا لیکن اس نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا۔ میں نے کئی بار کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ آخر میں نے اسے پوچھ ہی لیا، میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں خدا نے کس کمال مہارت سے بنایا ہے آپ کو، اور آپ کی فگر دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ لگتا نہیں کہ آپ کی شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں ہیں۔ آپ کے شوہر یقیناً ناشکرے ہوں گے جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اس کی بات سن کر مزید چپ سی گئی اور خاموش ہی رہی۔ چند لمحے بعد وہ پھر کہنے لگا، کیسی لگ رہی ہے آپ کو فلم؟ اچھی ہے، لگتا ہے پاکستانی ہے۔ ہاں یہ لاہور کی ہے اور کسی گھر کی بنائی گئی ہے۔ لاہور میں بھی ایسے کام ہوتے ہیں؟ جی اس سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ کیا کیا؟ آپ کو کیا کیا بتاؤں؟ خیر چھوڑیے،
ان باتوں کو آپ کے شوہر کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے امریکہ گئے ہوئے؟ جی 9 سال کے قریب۔ اس دوران وہ پاکستان نہیں آئے؟ جی آئے تھے 1 سال پہلے، صرف 10 دن کے لیے۔ آپ ان کو کہتی نہیں کہ آپ پاکستان آ جاؤ؟ کہتی ہوں، لیکن وہ کہاں سنتے ہیں۔ اوہ، تو آپ کو ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ ہوتی تو ہے، لیکن میں کیا کروں؟ آپ کی اور کسی مرد کے ساتھ دوستی ہے؟ جی نہیں۔ اس بار میں جان بوجھ کر جھوٹ بول گئی، لیکن چند روز بعد میں نے عادل کو بتا دیا کہ امن نامی ایک لڑکے سے میری دوستی ہے، لیکن میں اب اس سے نہیں ملوں گی۔ آپ کو پیار کی کہانیوں کی ویب سائٹ کہاں سے ملی؟ جی ایک روز ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سرچنگ کے دوران سائٹ کھل گئی۔ کب سے اردو کہانیاں پڑھ رہی ہیں؟ یہی کوئی 6-7 مہینے ہو گئے ہیں۔ میری کتنی کہانیاں پڑھی ہیں آپ نے؟ جتنی بھی تھی پڑھ لی، بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں اور بہت کچھ اچھا کرتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش سی ہو گئی تو کہنے لگا، پوچھو گی نہیں کیا؟ میں نے کہا کیا؟ تو مجھے پکڑ کر پاس کیا اور میرے ہونٹوں پہ ایک ہلکی سی پاری کر دی۔ اس نے فوراً ہی مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، میری طرف دیکھو۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے ان میں آگ جل رہی ہو۔ براؤن آنکھوں میں لال ڈورے تھے جو آدھی کھلی تھی۔ اس نے پھر مجھے پکڑ کر میرے ہونٹوں پہ اپنا ہونٹ رکھ دیے تو میں نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس نے گردن کے پیچھے ایک بازو سے مجھے سہارا دیے رکھا اور خود میرے ہونٹوں پہ پاریاں کرتا رہا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے بیڈ پہ لٹایا۔ اس کے ہونٹوں میں غضب کی گرمی تھی۔ اس نے میری آنکھوں پہ بوسہ بھی لیا، پھر گردن پہ آ گیا۔ اس کے بعد اس نے میرے کانوں کے گرد اپنی زبان پھیری۔ اس کے بعد ہم نے خوب پیار کیا۔ پیار کرنے کے بعد جب ہم تھک کر لیٹ گئے، عادل مجھے کہنے لگا، میڈم ایک بار پھر ہو جائے؟ تو میں نے کہا، عادل تم اتنے بے رحم ہو، کیا مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں تو پھر کبھی سہی، آج چھوڑ دیتے ہیں۔ اب مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کر جاؤں تو مجھ سے اٹھا نہ گیا۔ اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور کہنے لگا، کیا کرنا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا، باتھ روم اور کچن میں جانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے مجھے کھڑا کر دیا۔ ابھی 2 قدم بھی نہ چلی تھی کہ میری آنکھوں کے گرد پھر سے اندھیرا آ گیا۔ ایک زبردست چکر آیا اور میں گرنے لگی کہ عادل نے مجھے سنبھال لیا اور پکڑ کر باتھ روم لے گیا، جہاں پر میں نہائی اور سر اٹھا کر عادل کی طرف دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پہلی بار تھا، کوئی بات نہیں، خیر۔ اس نے مجھے پھر پکڑ کر بیڈ تک پہنچایا اور پھر کچن میں چلا گیا اور 2 کپ چائے لے آیا۔ اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور تکیے کی ٹیک دے کر بٹھا دیا۔ ہم دونوں نے چائے پی اور پھر باتیں کرنے لگ گئے۔ اب بھی مجھے اسی شدت کے ساتھ درد ہو رہا تھا جیسے کہ اس وقت جب عادل پیار کر رہا ہو۔ پھر عادل بیڈ کے اوپر سیدھا لیٹ گیا اور میں سائیڈ لے کر اس کے ساتھ کندھے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی، اس کے سینے کے بالوں کو انگلیاں۔ لیکن اب ہم نے کچھ نہ کیا۔ لیکن صبح کے 5 بجے تو عادل اٹھ کر کپڑے پہنے اور مجھ سے اجازت لے کر گاڑی لے کر چلا گیا۔ میں نے بھی کپڑے پہنے اور سو گئی۔ صبح کس وقت ہوئی مجھے معلوم ہی نہیں۔ میری بیٹی کو ملازمہ نے تیار کر کے اسکول بھیج دیا۔ میں اٹھی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میرا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ درد ابھی بھی اسی شدت کے ساتھ تھا۔ مجھے بخار بھی ہو گیا۔ میں نے بیڈ شیٹ چینج کی کیونکہ رات کی وجہ سے کافی خراب ہو گئی تھی اور پھر لیٹ گئی۔ ملازمہ نے کمرے میں ہی مجھے چائے لا کر دی اور میں نے ایک پین کلر لی، لیکن بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شام کو میں نے عادل کو فون کیا جو آیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دوائی سے میرا بخار تو ختم ہو گیا، تاہم 3 دن بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اسی روز میں نے عادل کو پھر فون کیا اور گھر آنے کو کہا، لیکن اس نے بتایا کہ اسے کوئی کام ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے گا۔ تاہم اگلے روز پھر وہ میرے گھر آیا اور ہم نے ایک بار پھر مزے کیے۔